کہ صدقہ ایصال ثواب اللہ کی راہ میں یہ جملے ادا کیے جاتے ہیں تب جب کوئی بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ کبھی صدقہ کا نام لیتا ہے، کبھی کہتا ہے جی میں اپنے بزرگوں کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، اور کبھی یہ جملہ کہتا ہے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ یہ ان تینوں چیزوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ چیزیں الگ الگ ہے یا ایک؟ ان کا یہ سوال ہے۔ جو کچھ بھی اللہ رب العزت جل وعلا کی رضا کی خاطر آپ خرچ کرتے ہیں وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کہلواتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا قرآن کریم میں فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جس طرح انہوں نے ایک دانہ بویا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی کو 100 دانہ مل گیا۔ گویا ایک خرچ کرنے والے کو 700، پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے، 700 یا 700 سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ صدقہ فی سبیل اللہ ایصال ثواب، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ صدقہ کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ میں جو آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات کی صحیح سمجھ آئے تو الحمدللہ، سمجھ نہ آئے تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ کھڑے ہو جائیں اور سوال کریں کہ سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھائیے، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ آپ سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور میں سمجھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ سمجھ آ جائے۔ صدقہ کی 2 قسمیں ہیں، صدقات نافلہ اور صدقات واجبہ۔ صدقہ سے مراد وہ چیز ہے جو صدق دل سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ گویا یہ دونوں چیزیں ایک ہی ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا صدق دل سے، یعنی اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ خرچ کرنا، یہ صدقہ کہلواتا ہے۔ اب صدقہ کی کتنی قسمیں میں نے بیان کی ہیں؟ ایک کیا ہے؟ نافلہ، ایک ہے واجبہ۔ صدقات نافلہ سے مراد ہر وہ چیز جو بھی تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، حتیٰ کہ کسی کو نیکی کی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ اب جو کچھ میں کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کے مطابق صدقہ ہے۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول جانتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بڑا سخی کائنات میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا سخی میں ہوں، میرے پاس سب سے بڑا سخی وہ ہے جو میری تعلیمات کو آگے پھیلاتا ہے۔ گویا حضور کی تعلیمات کو آگے پھیلانا، کسی کو نیکی کی راہ بتا دینا، کسی کو سیدھا راستہ بتا دینا، کسی سے مسکرا کر ملنا، راستے سے کانٹا، جھاڑی، پتھر، کینکر اٹھا کر ایک طرف کا دینا، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ یعنی جس سے کسی انسان کو فائدہ پہنچے تمہارا وہ عمل صدقہ کہلوائے گا۔ یہ سب کچھ صدقات نافلہ کہلواتے ہیں۔ کیا کہلواتے ہیں؟ صدقات نافلہ۔ آپ نے کسی کو پانی پلا دیا، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو سائے تلے بٹھا دیا، کوئی درخت لگوا دیا، کوئی نلکا، کوئی نہر لگوا دی، کوئی سڑک بنوا دی، یہ سب کچھ صدقات ہیں۔ جو یہ سارے کے سارے کام آپ نے کیے تو کیوں کیے؟ اللہ کی راہ میں۔ کیوں کیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ جو کام آپ نے اللہ کی راہ میں کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ صدقہ کہلواتے ہیں۔ اگر وہ واجب تھا، واجب صدقہ، جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا نے اگر آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے تو زکوٰۃ کا ادا کرنا آپ پر واجب ہے۔ نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ یہ ہے صدقات واجبہ۔ فطرانے کا ادا کرنا صدقات واجبہ۔ فطرانے کا ادا کرنا کیا؟ صدقات 2 طرح کے صدقے، ایک صدقات واجبہ ہوا اور ایک صدقات نافلہ ہوا۔ میں وضاحت کر چکا ہوں۔
اگر میرے کسی بھائی کو میری بات کی سمجھ نہیں آئی، اس کو حق ہے وہ کھڑا ہو کر سوال کریں، میں دوبارہ سمجھا دوں گا۔ صدقات نافلہ، اس کا مصرف کون ہے، کس پر صرف کیا جائے گا، کس پر خرچ کیا جائے گا؟ صرف ایمان والوں پر خرچ کیا جائے گا، کافروں پر نہیں۔ زکوٰۃ صرف ایمان والوں کو دی جائے گی، فطرانہ صرف ایمان والوں کو دیا جائے گا، صدقات نافلہ سب کو دے دیں گے۔ اس پہ مسلمان و غیر مسلم کی کوئی شرط نہیں ہے۔ مثلا آپ نے درخت لگوایا تو آپ یہ شرط نہیں لگا سکتے صرف مسلمان اس کے سائے میں بیٹھیں، نلکا لگوایا شرط نہیں لگا سکتے صرف مسلمان پانی پئیں، اللہ عدل کے ہاتھ۔ آپ نے ویسے آپ کا جی چاہا کہ میں ایک دیگ اتار کر اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہوں، یہ صدقات کون سے بنے؟ نافلہ ہیں، سب کو دیں، بے شک مسلمان ہو غیر مسلم کوئی بھی کیوں نہ ہو، سب کو آپ پیش کریں گے۔ لیکن اگر وہ زکوٰۃ ہے یا فطرانہ ہے تو پھر کیا صدقات ہیں؟ اسی طرح نظر کا ماننا کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں چیز تیری راہ میں صدقہ دوں گا، یہ بھی صدقات واجبہ میں آ جاتا ہے اور یہ بھی مسلمانوں کو دیا جائے گا۔ لیکن اس پہ تھوڑا سا فرق ذہن نشین کر لیجئے، میں نے وضاحت کر رہا ہوں، میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا، اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پوچھ لینا ہے۔ صدقات واجبہ میں سے یہ منت مانی ہوئی یا صدقات واجبہ میں سے زکوٰۃ یا فطرانہ، یہ سید کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے زیر کفالت ہیں اور آپ کے جو اصول و فروع ہیں ان کو نہیں دیا جائے گا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، میں دوبارہ بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سمجھ نہ آئے تو آپ نے پوچھنا ہے، غلطی نہ کریں۔ بعض اوقات میری طرف بڑی غلط چیزیں منسوب کر دی جاتی جو میں نے کہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ میری طرف جو بات منسوب کی گئی کہ جی پتہ چلا شاہ جی آپ نے کہا ہے کہ جس نے قربانی دی ہو اس کے گھر قربانی کا گوشت نہیں بھیجا جا سکتا، حالانکہ یہ مسئلہ میں نے کیا ہی نہیں ہے، میں نے کب کسی کو منع کیا ہے؟ اسی طرح کسی بندے نے مجھ سے سوال کیا کہ شاہ صاحب میں یہ بکرے کے پائے کھروڑے، بکرے کے پائے، میں نے کہا کہ میں بکرے کے پائے میں کھاؤں گا، تو مجھے کسی نے بتایا جی شاہ جی نے منع کیا ہے کہ جی یہ نہیں کھا سکتے، حرام ہے۔ میں نے کہا میں نے کب منع کیا ہے؟ میں نے تو نہیں منع کیا، میرے نبی نے استعمال فرمائے ہیں پائے، تو میں کون ہوں منع کرنے والا؟ یعنی غلط مسئلہ میری جانب منسوب کر دیا جاتا ہے، غلط آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ سوال دوبارہ کر لیں، مگر غلط مسئلہ میری جانب منسوب نہ کریں۔ سادات کرام کو صدقات واجبہ نہیں دیے جائیں گے۔ میں نے 3 قسم کے صدقات واجبہ کا ذکر کیا ہے، کیا بتا سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے اور نظر ماننا، یہ سادات کرام کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اگر نظر کسی نے یہ مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے، بیمار ہے صحت یاب ہو جائے، یا میرا فلاں کام رکا ہوا ہے وہ ہو جائے، تو میں کسی سید زادے کی خدمت کروں گا، منت ہی یہ مانی ہے کہ میں سادات کرام کو کھانا کھلاؤں گا یا اس کی میں خدمت کروں گا، تو پھر اسی طرح منت پوری کرے گا جس طرح اس نے منت مانی ہے، پھر سید کو وہ کیا کرے گا بھلا؟ دے گا، کیونکہ منت اس نے سید کو دینے کی مانی ہے، اس لیے اب وہ یہ دے گا۔ مطلقاً منت مانی تو وہ سید کو نہیں دے گا، حضور نے صدقے کو ناجائز قرار دیا اپنی اولاد کے لیے، اپنے بنو ہاشم کے لیے۔ نمبر 2، یہ صدقات واجبہ اصول اور فروع کو نہیں دے گا۔ کن کو نہیں دے گا؟ اصول سے مراد جڑ ہوتی، اصل جڑ کو کہتے ہیں، اصول سے مراد کیا ہے؟ اصل، جڑ، بیس، بنیاد، یعنی ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، ان کے ماں باپ، یہ سارے کیا کہلواتے ہیں؟ اصول۔ فرع کہتے ہیں شاہ کو، فروع کو نہیں دے گا۔ مثلا اولاد در اولاد، زکوٰۃ باپ اپنی بیٹے بیٹی کو نہیں دے سکتا۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو پوری کیجئے نا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بات کی سمجھ آئی؟ بیٹا اپنی زکوٰۃ اپنی ماں باپ کو، اپنے نانا دادے کو، اپنی نانی دادی کو، خالہ کو دے سکتا ہے کہ نہیں؟
خالہ کو دے سکتا ہے کہ وہ اصل نہیں رہے گی، ایک سائڈ پہ نکل گئی ہے، وہ ماں کی بہن ہے، ماں کی ماں نہیں ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بتائیے چچا کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دادا کو؟ آپ نے صحیح سمجھ لیا ہے، دادا کو نہیں دے گا، چچا کو دے گا، بہن کو دے سکتا ہے، بہن ماں نہیں ہے، اصول کو نہیں دینی ہے۔ اصول اور فروع، اصول سے مراد جس سے یہ پیدا ہوا، جن سے یہ فروع جو اس کی اولاد ہے، فروع جو اس کی اولاد ہے۔ اچھا بتائیے، میں اس کو مزید آسان کر دیتا ہوں، بہن سے شادی کر سکتا ہے، بہن کی بیٹی سے نہیں کر سکتا نا، یہ اصول میں آ گیا نا۔ پھوپھی سے شادی، پھوپھی کی بیٹی سے، اگلے سٹیپ کے ساتھ ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ادھر بھی اگلا سٹیپ جو ہے نا، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے گا خالہ کو، کہ ماں کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، خالہ کی بیٹی سے، ایک سائڈ پہ نکل گئے نا۔ ماں اصل ہے، نانی اصل ہے، باپ اصل ہے، دادا دادی اصل ہے، جو سائڈ پہ نکل گئے ان کو دے دے گا، چچا کو، تایا کو، وغیرہ کو۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ اور فرع سے مراد کیا ہے؟ اولاد، اپنی اولاد، اولاد کی اولاد، پھر اولاد۔ اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، اور یہ خیال کرتا ہوا کہ آپ کتنے زیادہ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، باپ اپنی بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جی اپنے داماد کو؟ جی ہاں، داماد کو دے سکتا ہے، داماد بیٹا نہیں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ بہو کو دے سکتا ہے۔ بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ اصول و فروع کے سوا زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اسی طرح صدقہ بھی۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اسی طرح جو صاحب ثروت ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو صدقہ اور زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ یہ کون سے صدقے؟ واجبہ۔ کون سے؟ جو صدقات نافلہ ہیں وہ سب کو دیے جا سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کسی بھی بات کو نہیں سمجھے تو بے شک سوال کر لیں۔ یہی صدقات واجبہ ہیں، یہ صدقات نافلہ ہیں جو میں نے بتایا۔ یہ جو کام کیا جاتا ہے اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، اس لیے فی سبیل اللہ۔ باقی رہ گیا احصال ثواب، جو ان کے ایک سوال یہ بھی تھا۔ احصال ثواب سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کہ صدقہ آپ نے دیا، صدقہ کس نے دیا؟ آپ نے دیا، اور عرض کیا مولا تعالیٰ میں اس کا ثواب فلاں کی روح کو پیش کرتا ہوں۔ جس طرح حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں، تو وہ بارگاہ سعادت باب میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میری ماں فوت ہو گئی ہیں، اب میں اپنی ماں کی جانب سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے مراد صدقہ نافلہ تھا، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ارشاد فرمائیے میں کیا کروں؟ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں پانی کی کمی تھی، حضور نے فرمایا کہ کنواں لگوا دو اپنی ماں کے نام کا۔ چنانچہ انہوں نے کنواں لگوایا، اس کے لیے کہا گیا ہذہ بئر لأم سعد، یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، اور لوگوں سے پانی پیتے تھے۔ جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب کام کس سے کیا؟ حضرت سعد نے۔ ثواب کس کو پیش کیا؟ اپنی والدہ کو۔ گویا جو بھی پانی پیے گا تو ثواب سعد کو بھی ہوگا، سعد کی ماں کو بھی ہوگا۔ بات سمجھ گئے جی؟ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل 787 STV سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔